ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا آغاز نبوت اور رحمت سے ہوا ہے. جو آپ کا دور 23 سالہ دور، اس کے بعد خلافت اعلیٰ منہاج النبوۃ، یعنی نبوت کے طرز پر خلافت چلے، جس میں چاروں خلفاء راشدین مل کر خلافت سنبھالیں گے. ان کا دور مکمل 30 سال میں پورا ہوا اور سن 41 ہجری میں آخری خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف ختم ہو گئی. آپ کے شاگرد کے تیسرا دور سخت مضبوط بادشاہ، الفاظ پر غور کیجیے. خلافت اعلیٰ منہاج النبوۃ ختم ہونے کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ سخت مضبوط بادشاہ ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی. نبوت کا جو طریقہ تھا، جو نبوت کے طریقے پر کام کر چل رہی، وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ جو فرما رہے ہیں کہ بادشاہ، لفظ بادشاہ اور خلافت میں بہت زیادہ فرق ہے. میں ایک بات خبر نہیں کہ اس کو واضح کروں کہ بادشاہ کس کو کہتے ہیں اور خلافت کس کو. لیکن آپ کی زبان مبارک سے جملہ لکھا ہے کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوۃ، نبوت کے طریقے پر خلافت چلے گی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی، ہم نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی دیکھا ہے اور آپ کا دور بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس دور میں اتنے فتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آپ کے دور میں فتنے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے جواب دیا. فرمایا تھا کہ اس دور میں فتنے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ہم جیسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والے تھے، اور آج کے دور میں آپ جیسے لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں. یعنی ہمارے مشوروں کے اندر بھی فتنہ ہے. حضرت علی کے فرمان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے مشورے کے اندر مشورہ دینے میں بھی فتنہ بازی ہے. حضرت علی کے فرمان کا مطلب یہ تھا. تو سن 41 ہجری میں خلافت اعلیٰ منہاج النبوۃ ختم ہو گئی. اس کے بعد تیسرا دور فرمایا کہ سخت مضبوط بادشاہ آئے گی، جس میں عباسی ہے، عثمانی ہے اور اموی ہے. ان لوگوں کو ملا کر 1300 سال تک یہ حکومت چلی ہے. سن 1923 کے اندر اس کا خاتمہ ہو گیا. جو سخت مضبوط بادشاہ ہے، یہ 3 دور ختم ہو گئے. اب چوتھا دور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا چوتھا دور جو ہوگا تو جابر، تاناشاریت اور ظالم بادشاہ کا دور ہوگا، جس دور سے آج کی ساری قوم گزر رہی ہے اور جس دور سے سارے دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کی انسانیت گزر رہی ہے. اس کو فرمایا جابر، تاناشاریت اور ظالم حکومت ہوگی. اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا یہ کب تک چلے گی؟ اللہ جب تک چاہے گا تب تک چلے گی. اس کے لیے 8 نشانیاں حدیث میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتائی ہے کہ 8 نشانیاں ہوں گی. اب اس کا وقت نہیں کہ میں وہ 8 نشانیوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں. 3 نشانیاں اس میں سے شاید علماء لکھ رہے ہیں کہ ختم ہو چکی ہیں اور 5 نشانیاں باقی ہیں. یہ 5 نشانیاں جیسے ظاہر ہوں گی، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور جب تک حضرت امام مہدی اس دنیا میں نہیں آئیں گے اس وقت تک کے فتنے روزانہ بڑھتے جائیں گے. قتل اور غارت کی ہوتی رہے گی، زمین زلزلوں سے کام نہیں لگے گی، تمہارے معاملوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا اور ساری زمین ظلم سے بھرمار ہوگی. یہ چوتھے دور کی نشانی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں بتائی ہے کہ چوتھا دور جو ہوگا وہ ظالم بادشاہ کا ہوگا، جابر تاناشاریت والے کا ہوگا. وہ کسی کی بات نہیں مانے گا، تمہارے ماؤں کے پیٹوں کو چھیلے گا، تمہارے معصوم بچوں کی گردنوں کو کاٹے گا، تمہارے نوجوانوں کے بھونوں کی
تمہارے نوجوانوں کے خون کی گولیاں کھیلے گا، تمہارے بوڑھوں کو آگ کے حوالے کرے گا، اس کے کان پر جو بھی دیکھتی نہیں ہوگی اور اس کے دل میں سدا برابر کوئی رحم بھی نہیں آئے گا۔ یہ نشانیاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کھلے عام بتا کر گئے ہیں۔ آج لفظ و لفظ کوئی لفظ میں فرق نہیں ہے، لفظ و لفظ وہ نشانیاں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ جب ظلمت سے زمین بھر جائے گی، زمین زلزلے سے کم پانے لگے گی، لاکھوں انسانوں کو اپنا رکما بنا دے گی، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ تمہارے آزادوں پر پابندیاں لگائی جائے گی، تمہارے عورتوں کے عورتوں پر پابندیاں لگائی جائے گی۔ تمہارا حضور صرف یہ ہوگا، تمہیں مجھے اس لیے سمجھا جائے گا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس تمہارا جرم یہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی جرم نہیں ہوگا۔ اور آگے چل کر فرمایا یہ دور چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یہ چوتھا دور ہے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی آئیں گے دنیا کے اندر، وہاں سے ساری انسانیت کو سکون ملے گا۔ ورنہ اس دور تک آپ یہ مت سوچنا کہ ماحول کنٹرول میں آئے گا، ماحول سدھرے گا اور دنیا کے بادشاہوں کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں نرمی آئے گی۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہمارے آقا کی زبان سے جملہ نکلا وہ ہو کر رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ تو ہو کر رہنا ہے، لیکن بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، حدیث کی ہے طالب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس، فرمایا اے علی ان قریب میرے امت پر ایسا دور آنے والا ہے، فرمایا زمان اللہ یبقى من الاسلام الا اسمہ، ان کی زندگی سے اسلام رخصت ہو جائے گا، صرف نام کا مسلمان باقی رہے گا۔ وہ سوچے گا کہ میرا سماج کے اندر نام مسلمانوں میں داخل ہے، میرا نام مسلمانوں کے رجسٹروں کے فہرست میں ہے، مجھے مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، میری نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے۔ لا یبقى من الاسلام، اسلام اندر سے نکل گیا ہے، الا اسمہ، صرف نام کا مسلمان ڈھانچہ بن کر کھڑا ہے۔ اچھے سے اچھے ایمان والے کو دیکھو، اس کا ایمان کھوکھلا ہو گیا، وہ آج وہ نماز کا پابند ہے، اس کے پیشانی کو مسجد کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے زبان سے اچھے اچھے جملے نکل رہے ہیں، لیکن جب گھر میں شادی کا ماحول آئے گا تو اسلام کو اٹھا کر بالا اعتاب رکھے گا، قرآن کو اٹھا کر بالا اعتاب رکھے گا، میرے آقا کی سنتوں کو اٹھا کر رکھے گا، اور یہ کہے گا میرے آقا اور اجداد کرتے تھے مجھے وہ کرنا ہوگا، میری نام کٹ جائے گی، خاندان میں خود دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ ورنہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، زندگی سے اسلام اندر سے رخصت ہو جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ سود عام ہو جائے گا، مسلمان سود کھانے لگے گا، اسے پتا ہے کہ سود کا ایک آنا، سود کا ایک آنا، سود کا چار آنا، انٹرسٹ کا چار آنا اگر میں کھاتا ہوں، میں اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ کھا رہا ہے۔ سود عام ہوگا، آپس میں خلفشار، آپس میں انتشار ہوگا، اور تمہارا اتحاد کا شیرازہ منتشر ہو کر رہ جائے گا، اختلاف اتنا بڑھ جائے گا کہ اچھے اچھے لوگ اختلاف کے اندر پڑ جائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کہاں کا اختلاف نہیں ہوا، میاں بیوی میں اختلاف پڑا ہے، بھائی بھائیوں میں اختلاف پڑا ہے، ایک گھر میں اختلاف ہے، مسجد کے ٹرسٹیوں کے اختلاف، محلے میں اختلاف، امام کے اختلاف، موسم کے اختلاف، ہر جگہ پر آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ فرمائیے جب دور سے تم گزرو گے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا ایمان اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوگا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، آگے کی نشانی فرمائیں ولا یبقى من القرآن الا اسمہ، قرآن ہماری زندگی سے نکل جائے گا، صرف قرآن کی رسم باقی رہے گی۔ قرآن کی رسم کیا رہے گی؟ میرے گھر کا ابتدا ہے، قرآن خوانی کی دعوت ہے، میرے گھر میں میٹنگ ہوگی، میں قرآن خوانی کی دعوت ہے، میرے شو روم کا اوپننگ ہے، میں قرآن خوانی کی دعوت ہے۔ قرآن اس لیے آئے گا کہ میرے شو روم کا ابتدا کیا جائے، قرآن اس لیے آئے گا کہ میرے صرف مردوں پر پڑھا جائے گا، زندوں کو قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن اس لیے آئے گا کہ میرے گھر کی ابتدا کے موقع پر پڑھا جائے، فرمایا یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہوگی۔ آگے کی تیسری نشانی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے کہ مساجدہم
عامرة وهي حرام من الهدى. مسجدیں بہت رونقاز ہوگی، سجائی ہوئی ہوگی، مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے بالکل خالی نظر آئیں گی، پوری نظر آئیں گی. جب یہ نشانیاں تمہارے اندر موجود ہو، سمجھ جاؤ کہ تم چونکہ دور سے گزر رہے ہو. جب تمہارا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا تو یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوں گے اور تمہیں ظالم لوگ مانیں گے. تمہاری آواز کو کوئی سننے والا نہ ہوگا، تمہارے رہبروں کو تحقیر کیا جائے گا، تمہارے رہبروں کا قتل عام کیا جائے، تمہارے ماں بہنوں کی عزت خودی عام لوٹی جائے گی. فرمایا سب سے بدترین طبقہ، اللہ ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میرے امت کا سب سے بدترین طبقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے امت کا، جبکہ خیر القرون کہا گیا، خیر امہ یعنی بہترین امت کہا گیا، لیکن کیا فرما رہے میرے امت کا بدترین طبقہ، سب سے برا طبقہ وہ ہوگا کہ جس کے اوپر اللہ قیامت کو قائم کرے گا. فرمایا کیوں؟ فرمایا راستے سے گزرتا ہوگا مرد، راستے سے گزرتی ہوگی عورت، وہ کھلے عام روڈ پر ننگا ہو کر زنا کریں گے. لاکھوں انسان وہاں سے گزرتے ہوں گے لیکن کسی کے دل میں اس کے بارے میں برائی نہیں آئے گی. فرمایا ایک مرد وہاں سے گزرے گا. آپ سن لیجیے الفاظ کیا فرمایا، ایک مرد کا گزر وہاں سے ہوگا. وہ مرد کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو غلط ہے، بلکہ وہ جملہ استعمال کر رہا ہے، لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو اس کام کو تھوڑا دیوار کی آڑ میں کر لو. منع نہیں کرتا ہے کرنے کے، بلکہ کیا کہتا ہے اس کام کو تھوڑا دیوار کی آڑ میں کر لو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اس اتنا جملہ کہنے والا مرد، اس وقت میں اتنا جملہ کہنے والا مرد، اس کا مقام وہ ہوگا جیسا میرے دور میں ابو بکر اور عمر کا مقام ہے. آپ سوچو میرے امت کا بدترین طبقہ ہوگا، کھلے عام زنا کرتا ہوگا، لوگوں پر الزام لگاتے ہوں گے، لوگوں کو گالیاں دیتے ہوں گے. فرمایا حق کو باطل سمجھا جائے گا، باطل کو حق سمجھا جائے گا، سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا. یہ دور یہ سارا کا سارا آج چل رہا ہے، جس چوتھے دور سے ہم گزر رہے ہیں. میرے دوستو اسی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک جملہ تملأ الارض نکلا، فرمایا تملأ الارض ظلما و جورا. فرمایا زمین ظلم سے بھر جائے، ساری زمین ظلم سے بھر جائے، سارے بادشاہ مل کر تم پر ظلم کریں گے اور ظالم بن کر ٹوٹیں گے اور ایسا ٹوٹیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہو رہا ہے، کتنا خطرناک. آج فیس بک کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے. میرے دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ہمارے معصوم بچوں کو اس طرح قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کی حقوق کی انگلیاں کس طرح کھیلی جا رہی ہے، ہمارے ماں بہنوں کی عزتیں کس طرح لوٹی جا رہی ہے، ہمارے بوڑھوں کو آگ کے حوالے کس طرح کیا جا رہا ہے. لاکھوں انسانوں کو گڑھا بنا کر زمین میں زندہ دفن کر کے پیٹرول ڈال کے ڈیزل ڈال کے آگ میں جلایا جا رہا ہے. ان کی کوئی سنوائی نہیں، ان کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، کسی کے کان پر چوب تک نہیں لگ رہی ہے. تملأ الارض ظلما و جورا، ساری زمین ظلم سے بھر جائے گی. ورنہ انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ ایسے وقت میں آواز اٹھانے والا کون ہوگا؟ ایسے وقت میں مسلمان کی طرفداری کرنے والا کون ہوگا؟ ایسے وقت میں مسلمان کی حقیقت اور مسلمان کے لیے ہمدردی کے الفاظ کہنے والا کون ہوگا؟ مجاہد ہوگا جو ایسے وقت میں مسلمانوں کی ہمدردی کرے گا. اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے وقت میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والا، میری امت کے لیے مدد کے لیے اپنی آواز کو اٹھانے والا تیرے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے میدان میں جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے چھتری کے نیچے ہوگا اور تیری انگلی پکڑ کر میں جنت میں داخل کروں گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی بتائی کہ صرف مسلمان سے نہیں انسانیت کی ہمدردی بتائی. فرمایا مسلمان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، مسلمان کے اوپر الزام لگاتا ہے، مسلمان کو غلط نظر سے دیکھتا ہے. فرمایا کہ یہاں تک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی، یہ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی مصیبت پر تو خوش ہوتا ہے، کسی انسان کی مصیبت پر تو خوش ہوتا ہے، پسند ہوتا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تجھے اس مصیبت میں گرفتار نہیں کرے. انسانیت کی ہمدردی بتائی ہمارے آقا نے، اسلام کی تعلیمات بتائی کہ اسلام کی تعلیمات ہے، پاکیزہ تعلیمات ہے. آج لوگ ایسا نہیں کرتا ہے تو کرنے دے، میرے اوپر آفت آئے گی تو میں دیکھوں گا. میرے دوستوں ایسا نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کا پنجرا ہوتا ہے اور مرغی کاٹنے والا بازو میں کھڑا ہوتا ہے.
جب یہ ڈھولکی پکڑتا تو ساری ڈھولیاں اس طرف آ جائے، جو ہاتھ میں آگے چلے گئے وہ سب خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو بچ گئے، وہ چلے گئے، اس کو یہ بتانے کہ اس کے بعد میرا بھی نمبر آنے والا، یہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ پھر آیا، پھر پکڑ لیا ایک کو لے کر اور دوسرے خوش ہو گئے، اس کو یہ بتانے کہ وہ چلے گی اب میرا بھی نمبر آنے والا ہے۔ مسلمان کا حال یہی ہے، جب قتل عام ہو رہا ہے، جب ننگا راج چل رہا ہے، جب ظلم ننگا ہو کر ناچ رہا ہے، اور میرے دوستوں ایسے وقت میں ہماری ہمدردی تو یہی ہے کہ ہم مجبور ہیں، ایک ملک کی سرحد کو پار نہیں کر سکتے، ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن ایسے وقت میں ہمارا آواز کو اٹھانا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، ان کے بارے میں دل میں ہمدردی رکھنا، ایسے وقت میں مسلمان آج ان کی باری ہے، کل ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہماری بھی باری آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی باری آ جائے، سارے اسلامی بادشاہ مل چکے ہیں، ہم مسلمانوں کے ممالک کا حال یہ بن گیا ہے، ہم مسلمانوں کے ممالک کا حال یہ بن گیا ہے کہ ہمارے ملکوں کی چیزوں کی قیمت طے کرنے کا حق ان غیروں کے ہاتھ میں دیا ہوا، جب مسلمان کے خون کے دشمن ہے، جب مسلمان کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ میرے دوستو کیوں ہم اتنا گر گئے؟ وانتم الاعلون، میرے آقا نے اور اللہ کے قرآن نے یہ کہا وانتم الاعلون، تمہیں سر بلند رہو گے، سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اللہ نے شرط لگائی تھی تمہارا ایمان اگر سلامت ہے تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ تمہارے سر پر بیٹھ کر وہ حکومت کر سکے، ظلمت بہت دور کی بات، حکومت کر سکے ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور ایمان پر پورے شرطوں پر اتر آئے اور اس کے اوپر بیٹھ کر کوئی حکومت کرنے لگ جائے۔ آپ 700 سال کی تاریخ کو پڑھ لو، ہندوستان کی 700 سالہ تاریخ جو مسلمانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کی ہے، ان کے ہاتھوں سے حکومت کیوں گئی؟ جب ان کے اندر تیاری آ گئی، جب یہ رمضان کے موسم میں یہ کہا کرتے تھے وہ کے بادشاہ کہ اپنے خادموں کو کہا کرتے کہ میں سو رہا ہوں، سحری کا وقت میں میری تھوڑا نکال کر رکھنا، جب میری آنکھ کھلے گی میں سحری کروں گا۔ یہ بادشاہوں کا وقت، بادشاہوں کے الفاظ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ملک کو چھین لیا، اور اس کی تاریخ بڑی لمبی چوڑی آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو بہرحال حالات بڑے نازک ترین ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہے، کون سی زبان سے وہ الفاظ ادا کرے کہ ہم مسلمانوں کا جو حال ہے ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے، کن حالات سے مسلمان گزر رہا ہے۔ فرمان کے اوپر دوسری بار یہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو کمزور مسلمان ہیں، روہنگیا کا جو علاقہ ہے اس میں تقریباً 20 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، ان 20 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ قتل عام ہو رہا ہے۔ ایک ماں پر اپنے بچے کو بچانے جا رہے، اس ماں کے پردے کو نکالا گیا، اس کے کپڑوں کو اتارا گیا، سب کے سامنے سے ننگا کر دیا ہے اور اس کو مارا، اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، زندہ اس کے پاؤں کو کاٹا گیا اور اس کے بعد اس کی گردن کو کاٹا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا ظلم تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید اس زمین میں اور اس آسمان میں نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے دوست جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرے، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مجبور ہے، ہم تیرے سامنے مجبور۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ایک ہدیہ لے کر کے مجھے بنوا کے مجھے راضی کرنے کا، تیرے ساتھ پیار اور محبت سے باتیں کرنے کا وہ دعا ہے۔ ہم اس دعا کو بھی بہت کیا، ہم اس دعا کو بھی بہت کیا، ہمیں دعا مانگنے کا وقت نہیں، اللہ سے بھیک مانگنے کا وقت نہیں ملا۔ میرے دوستو وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے جب ہم دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پتہ چلا تھا کہ میرے ملک کے اوپر بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے اور میرے ملک کے قوم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس ملک سے بہت بڑا بیٹا آ رہا ہے اور سمندری جہاز آ رہا ہے اور بہت لاکھوں کی تعداد میں ہتھیار لے رہا ہے۔ راتوں رات پریشان ہو گئے، بیت المقدس میں چلے گئے اور بیت المقدس میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری رات کھڑے کھڑے دعا کر لی، اللہ مجھے 1,24,000 انبیاء کرام کا واسطہ دے رہا ہوں، بیت المقدس کے اندر جن کے قلم میں مارے پڑے ہوئے قبلہ سے چھپا اس بیت المقدس کا واسطہ دے کر اس سے بھی مانگ رہا ہوں۔ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہمارے پاس کوئی سلطنت نہیں، ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ ان دشمنوں کو تو ہی پکڑنے والا ہے۔ میرے دوستو وہ دعا کر کے باہر نکلے تھے، اس سفید دلیش بزرگ دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اس نے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مبارک ہو، تیری راتوں کی آہیں اور تیرے راتوں کے جو آنسو نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنسو کی برکت سے اس سارے کے سارے کیڑے کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔
کہ آنسوؤں کی طاقت ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر آنسوؤں کی طاقت بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آنسوؤں کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے میرا مسلمان رو رہا ہے, میرا پیارا بندہ رو رہا ہے. اللہ زمین کو حکم دیتا ہے پھٹ جا, نکل جائے ان ظالموں کو. اللہ آسمان کو حکم دیتا ہے, بادلوں کو حکم دیتا ہے پھٹ جاؤ, ان ظالموں کو تہس نہس کر کے رکھ دو. اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے, ہوائیں دنیا کی بنا جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں کو حکم دیتا ہے, جب سمندر دنیا اور سرکشی پر آ جاتا ہے تو لاکھوں کو اپنی موت کے گھاٹ میں اتار کر اپنے گود میں لے کر چلا جاتا ہے. یہ آنکھوں کے آنسوں کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں 2 دن پہلے میں دہلی تھا, اسی معاملے میں مشورہ چل رہا تھا کہ برما کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے. ہم مجبور کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, جو مسلمان یہاں آ رہے ہیں, رفتہ رفتہ آ رہے ہیں, تقریباً دہلی کے اندر 40,000 مسلمان آ چکے ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے الحمدللہ کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کیا. رفتہ رفتہ اس طرف بھی آ رہے ہیں, انہیں تلاش کیا جائے گا, انہیں رکھا جائے گا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. ہمارا مریض آ ہے, مسلم ہونے کے ناطے وہ مہاجر ہوں گے, اور وہ جو ہجرت کر کے اپنی جان بچا کر اپنا ایمان بچا کر آ رہے ہیں. میرے دوست بچارے ہندو آ جائے, چاہے مسلمان آ جائے, انسانیت کے راستے ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نہیں تیار ہو رہے تو میرے دوست کو یہ وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے وقت دیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کرتا ہے آزمائش کو اللہ دیکھنا چاہتا ہو. چھوٹے سے ملک کے مسلمان اگر نکلتے ہیں, غریب مسلمان, بڑے شہریار, کیا حال ہوگا اس بات کا, کیا حال ہوگا اس ماں جس نے اپنے بچے کو سامنے سبا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کیا حال ہوگا اس معصوم بچے کا. اس نے تڑپ کر اپنے ماں کو پکڑنا چاہا, اس کی ماں کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا گیا, اس کے سامنے اس ماں کو ذبح کر دیا گیا. میرے دوست کو یہ سارا منظر ان کے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کسی کی خدمت کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم تیار ہو جائے, اللہ ہمارے جذبے کو قبول فرمائے. مقصد یہی تھا ہم دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر 40 آدمی ہوں گے اور وہ ان کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. اللہ 40 کی لاج رد کر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرمائے. میرے دوست ہمارا اقبال 40 سے کافی بڑا ہے, اور اللہ کا ایک مسلمان تنہائی میں دعا کرے, یہ نہیں اجتماعی دعا کرے. یہ تو ترغیب دلائی جا رہی ہے آپ کو, تنہائی میں دعا کرے, تہجد میں دعا کرے. ہمارے ماں بہنوں سے کہیں, ہمارے ماں بہنوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے, ہمارے بچوں سے کہیں, تہجد میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہم اس کے علاوہ اپنی حالت کو کچھ نہیں کر سکتے. جب وہ لوگ ہمارے کنٹرول میں آئیں گے, ہمارے ہاتھ میں آئیں گے, اس وقت ہم ان کے انتظام کا اعلان کریں گے, اور اس وقت انشاءاللہ سارے لوگ کھڑے ہو کر ان کی خدمت کریں گے. لیکن پھر ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمانوں کی, ملک کی اور سارے اسلامی ممالک کے اللہ مکمل حفاظت فرمائیں. یہ وقت ہے سارے اسلامی ممالک کو ایک ہونے کا, متحد ہونے کا, مسلمانوں کو ایک ہونے کا, ایک پلیٹ فارم بنانے کا, اور متحد ہو کر ان کا تعاون اور ان کا مقابلہ کرنے کا. میرے دوستوں, ہم سارے اسلامی ممالک کے لیے بھی دعا کریں. ان کی نظریں, ان کے ارادے بہت زیادہ غلط, ان کی منظم سازشیں تیار ہو چکی. یہ مت سمجھنا 70 سال سے جو بیج بویا تھا وہ پیٹ لگ گیا اور کل توڑنے کا وقت آ گیا. ان کی مکمل سازشیں ہمارے ملک کے اندر ہے, ان کی مکمل سازشیں تیار ہو چکی ہیں کہ مسلمان کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے, ان کو اندر سے دھوکہ کس طرح کیا جائے, ان کا ایمان کس طرح کمزور کیا جائے. یہ ساری سازشیں چل رہی ہیں. اس لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کر متحد ہو کر کام کرنے پر آ جائے. مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئے گا, متحد ہو جائے. اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت مسلمان کا آپس کا اتحاد اور اتفاق ہے. تو میں یہ چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آنے کے کام ہو جاتا ہے. قیامت کی جو 8 نشانیاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں. جن 8 نشانیوں کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول ہوگا. کبھی موقع ملے گا وہ 8 نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. پہلی نشانی حدیث میں فرمائی گئی کہ عراق کے اوپر ناکہ بندی کی جائے گی اور چاروں طرف سے عراق کو گھیرا جائے گا اور اس کا اناج اور پانی بند کر دیا جائے گا. یہ نشانی تو سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہے. پھر اتفاق یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. دوسری نشانی بتائی کہ ملک شام کے اوپر یہ انقلاب ہوگی.
ملک شام کے اوپر ظالموں کی طرف سے الغار ہوگی، ایسی آگ نشانیاں بتائی میرے لوگوں کو لگا آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن میرے دوستو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں حدیث کے اعتبار سے جو کا دور ہے اور بڑا ظلم کا دور ہے، ظلم بڑھے گا کم نہیں ہوگا. ہاں اس سے بچنے کے لیے ایک ہی ہے، ہم متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آئے، ہمارے سینے کینہ سے بالکل پاک ہو جائے، ایک مسلمان کے بارے میں ہمارا دل صاف ہو جائے، ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، ساری دنیا کو نیک سمجھے. جیسے اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے، ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں، اللہ والے نیکیوں کو چھپاتے ہیں، اس طرح ہم دوسروں کی عیبوں کو چھپائے، اپنا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہمیں خوشی ہونے لگ جائے، ہماری نیکیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہمیں دل کے اندر ضرورت محسوس ہونے لگ جائے. اللہ نے نیکی تو دے دی تھی، ظاہر ہو گئی لوگوں کے سامنے، تو اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں گے، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدلنے میں اس کو دیکھنے لگتی ہے. اور تو کوئی مجبور ہے تو ایک اشارہ اللہ کی طرف سے ہوگا، حالات بدل جائیں گے. تو دعاؤں کا اہتمام کریں. آپ خاص طور پر سارے ساتھیوں کو بتائیں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اپنے گھر کے مسکرات کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ خاص طور پر دلجوئی کے ساتھ اللہ سے لو لگا کر ہم دعا کرنے والے کریں گے انشاءاللہ. اجتماعی طور پر بھی دعائیں کریں اور انشاءاللہ اس ضرورتوں کی آپ کے سامنے اعلان آتا رہے گا. ان حضرات کی مدد کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ ابھی چاروں طرف سے وہاں ناکہ بندی ہے، وہاں پر کوئی مدد دے کر نہیں پہنچ سکتا ہے. صرف مسئلہ اتنا ہے کہ وہ لوگ اگر یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں کی حکومت سے باضابطہ پرمیشن لی جا رہی ہے اور انشاءاللہ منگل یا بدھ تک کے دہلی میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب احمد برکت مولانا حکومت کا کام ہوا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کی ہے کہ وہاں کے مسلمان یہاں جو آ رہے ہیں ان کو قانونی طور پر کام دیا جائے اس وقت تک جب تک کہ وہاں کے حالات سدھار پر نہ آئے اور حالات کنٹرول میں نہ آئے. ان مسلمانوں کی ہم مدد بھی کریں گے اور سارا خرچہ سارے اخراجات ہم اٹھائیں گے. یہ پرمیشن ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، اس کے بعد ہم سارا کام قانونی طور پر کریں گے تاکہ ہمیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، آنے والے لوگوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. جس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو یاد کیا جائے گا. جو حضرات قانونی طور پر کام کرتے ہیں وہ قانونی طور پر کام کریں گے، جو حضرات انکاری طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، جو حضرات خدمت کے لائن سے کام کرنا چاہتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے گا. ہم سب دل میں جذبہ لے کر اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خدمت کے لیے قبول کریں. میرے دوستو ایک اتنا بڑا کام ہے، ہم اس کام کو آج تک سمجھائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے قوم ہماری خدمت کرے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی خدمت کریں. اس لیے آپ نے سنا ہے بھائی تہجد پڑھو گے ثواب ملے گا، نماز پڑھو گے ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے ثواب ملے گا، زکات دو گے ثواب ملے گا، حج کرو گے ثواب ملے گا، عمرہ کرو گے ثواب ملے گا، اور خدمت کرو گے تو خدا ملے گا. خدا مل جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی. کیوں یہ لائن ہی ایسی ہے کہ خدمت کے جذبے کو لے کر اٹھو گے تو اللہ خود ملے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے جذبے کو لے کر اٹھو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جذبے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مکمل جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے لیے اور سارے مسلمان کی حفاظت فرمائے. لائٹ بند کر کے اور دل کے اندر خاص طور پر شریف پڑھ لیں اور دل کے اندر 2 منٹ کے مراقبہ کر لیں. اس میں حالات کو دیکھیں، ہمارے حالات کو دیکھیں. زیادہ تاریخ کو کسی مسئلے کو لے کر سپریم کورٹ میں اگر مسلمان ہیں اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ آسان فرمائیں. اور کل عصر کی نماز کے بعد اون میں برانی مسجد کے پاس جو عیدگاہ کی جگہ ہے وہاں پر پروگرام رکھا گیا ہے. بڑے پیمانے پر پروگرام رکھا گیا ہے. آپ سارے حضرات وہاں پر بھی شامل ہو جائیں. کم سے کم ہمارا شامل ہونا کسی کے کام آنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چلنے کو 2 قدم چلنے کو قبول فرمائے. اس کی بہت بڑی خدمت ہے. تو کل وہاں کے پروگرام کو بھی کامیاب بنائیں. اور جو سنوائی ہونے والی طلاق کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی 6 مہینے کے بعد سنوائی ہونے والی ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے اس کے لیے 11 تاریخ کی سنوائی آپ اس کے لیے بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب. دو کر کے ہم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وقنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا وارزقنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الصالحين وقنا من القوم الظالمين وقنا من القوم الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين يا الله kita bangsa ini kembali kita ini berdiri hukuman asal berdiri hukuman kita ini berdiri hukuman saat ini kita ada berdiri hukuman yang aku ingin ada hukuman di boleh kita sangat terkoi ada hukuman di boleh kita dalam tahu ini ada hukuman di boleh शुरू से आज तक तेरे ताकत में कोई मत नहीं और कभी नहीं आने वाला बता तेरे ताकत के सामने कोई अपनी आजमाइश नहीं कर सकता है बनाई गई हम कमजोर हमारे ईमान हमारे ईमान खूब कम हमारे ईमान को सब लेकिन कुरान में कुरान को तुम लिख सकते हो तुम हुकूमत करोगे ईमान को खो दिया ईमान से नाम के मुसलमान है नाम के मुसलमान है नाम से मुसलमान बड़े हम पर रसूल किया बड़ा रसूल के कभी तेरा काम उनकी नजर में क्या तेरा काम अल्लाह को देखा अल्लाह को देखा बच्चे को कुछ बने के लिए माता होती है तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने माँ के हाथ को पकड़ा उसे तो राय किया गया माँ को पकड़ कर उनके हाथों को उसकी गर्दन को उस मासूम बच्चे को देख ऐसा माता ने क्या होता
کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حق مجھے نہیں اللہ نے ظالم کو بڑی معصوم بچوں سے سامنے سجدے کروائے اللہ کو پسند نہیں کرتا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا مجھے قرآن میں پڑھا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ بزرگوں کو پسند نہیں کرتا اے اللہ بچوں کیا ریاست سے بتا دے ریاست سے بتا دے ہمارے دشمن دیکھ کر اللہ تو مجبور کچھ نہیں کر سکتے تیرے سامنے بھی کرامت بٹھایا ہوا اللہ جلے بچوں کے لیے سہارا ہو گئے تو ان کا سہارا ہمارے دلوں میں سارے مسلمانوں کی محبتیں پیدا انسانوں کی محبتیں پیدا چاروں طرف سے ظالم یہ سوچ رہے اپنے زبانوں سے کہنے مانگو تمہارے خدا سے دیکھتے ہیں تمہارا خدا کیا کرتا ہے اللہ تیرے بارے میں مجھے دعوت دیا جا رہا ہے تمہارا دل دکھا جا رہا ہے اللہ اگر نے ہماری مدد نہ فرمائے اگر ظالم کہا نہیں ہے مسلم کا خدا محمد رسول اللہ مدد کی دعاؤں کا واسطہ دے رہے ہیں ہم کو پانی میں ڈوبا دیا وقت کاروں کو زمین میں دھسا دیا تمام لوگوں نے غریبوں کے ہاتھ سے جوتیاں کھلوائی اللہ تیری طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر اللہ ان ظالموں کو تہس تہس پر مارا زمین میں دھسا دے آسمان سے کے اوپر آپ کی بارش برسا ہماری بات چلا رہی ہے تجھے آواز دے رہے اللہ سن لے اللہ سن لے اللہ سارے اور اسلام والے کے اتحاد نصیب فرما اللہ
وہ بھی ہمت عطا فرما. سب سے پہلے اس نے قدم بڑھایا اللہ کی مدد آمین. اللہ کی حفاظت فرما آمین. اللہ کو اپنی موت کی حفاظت فرما آمین. آمین. اللہ مجھے تو موت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو نیا نوابی والا ہے. آسمان سے لشکر بھیجنے والا ہے. اللہ ہمارے آقا کے لیے سونے بدل میں جو 5,000 حکومتوں کا لشکر بھیجا. اللہ ہمارے آقا نے 5,000 لشکر آج تک زمین پر باقی. اللہ اس لشکر سے ان کی مدد فرما آمین. 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 تمہارے باپ مجھے پریشان حالت سے پریشانی کو دور آمین. مقبول سے اپنا نظر سے ادائیگی کے مطابق آمین. آمین. سب کے کاروبار کو کر سکے آمین. آمین. ہم نے یہ جذبہ کے سامنے بتایا ہے تیری مخلوق کے خدمت اللہ اس زندگی کو باقی رکھ آمین. اللہ اس زندگی کو قبول آمین. ہمت عطا فرما آمین. اللہ سپریم کورٹ سے دونوں فیصلے آئے اور اس کا بھی مدد شامل ہے آمین. ہم تیرے پاس میں پہلا فیصلہ ہو رہا ہے اس کے بعد دنیا والوں کو کرنا ہے سب کے ذہنوں کو بدلنے والا تو آمین. مکمل حفاظت آمین. ظالموں سے ہماری حفاظت آمین. مسائل اسلام کا اسلامی نشریات اور حرمین کی حفاظت آمین. مسلمانوں کی ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی حفاظت آمین. کی بھی حفاظت آمین. یہ ساری جو اپنی آگے پاس کرتا ہے مسائل اور دین کا کام کرنے والوں کو تلے ہوئے سب کی حفاظت آمین. ہمارا یہ بات ہے ہمارا معاف ہماری کوئی نہیں مانی ہمارے مکمل یہ مجموعاتی کی محبت کا بیٹھا ہوا ہے معلوم کی محبت کا بیٹھا ہوا ہے مطلوبوں کی محبت کا بیٹھا ہوا ہے مطلبوں کے لیے ہم نے آنسو بہا اللہ کو قبول فرمائے جتنے بیٹھے سب کو قبول فرمائے جو بیٹھنے سے رہے گا انہیں کو قبول فرمائے ہم سب کو رندہ کے بیٹھنے کے لیے قبول فرمائے ہم جانتے ہیں کہ اسی کا ہوتا ہے صحیح سنی دنیا کو دار الاسباب بنائے آپ کے طور پر ہم سب کو قبول فرمائے یہ افراد کی خدمت کرنے کو قبول فرمائے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمتوں کی توفیق عطا فرمائے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کے درجات کو بلند فرمائے اس کی اولاد عطا فرمانا اس کو فرماتا ہے اللہ سے نہیں سارے اولاد عطا فرمائے اللہ ہماری بہت ساری بہنیں جوان ہو کر گھروں میں بیٹھتی اللہ نے کسی کو بدلے جوڑے پیدا نہیں کیے اللہ کے لیے نیک سارے جوڑا نصیب آمین. جیسا جس کا اولاد ہے نیک سارے اولاد نصیب آمین. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ ایک ایک اولاد دل کا ہمارے برحق ہے جو ہم سے امید کرتے ہیں اللہ سب کے حاجتوں کو اپنے بنائے غیب سے پورا کرنا آمین. آگے میں بچے سے دی جائے تمناؤں میں تسلیم کرنا آمین. ہماری دعاؤں کو رہنے کا فضل کرنا اور آقا اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا
فيه وخير الخلق كلهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.